بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ بابرکت محفل پاک سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہوٹل پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے ایکو بند کر دیں اس کی۔ قرآن پاک میں جا بجا شان بیان فرمائی۔ اگر یوں کہا جائے کہ سارے قرآن پاک میں اللہ نے حضور کی شان بیان کی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کی کھلی وضاحت ہے۔ قرآن پاک اللہ کریم نے نازل فرمایا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ جو ہم سے پہلے گزرے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا صحابہ تک پہنچا۔ صحابہ نے حضور کو
یہ سنتے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے بھی مان لیا، صحابہ نے بھی مان لیا مگر دیکھا نہیں۔ اب جب اللہ کی ذات ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں مگر مان لیا، اللہ کی ذات ہے، کسی نے دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ اب اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ کھڑیاں کے گلی بازاروں میں گھومنے والا کوئی لڑکا جس کو محلے میں اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، یا کھڑیاں سے ہٹ کے کسی اور علاقے کا بندہ اپنے علاقے میں ہونے والے کسی معاملے کی جب خبر دے تو لوگ پہلے اس کی تحقیق کریں گے کہ آیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، چونکہ اس پہ ان کو اعتبار ہی نہیں کہ اس کی بات صحیح ہے یا نہیں، وہ اس کی پہلے تحقیق کریں گے۔ مگر جب بات کرنے والا کوئی ذمہ دار ہو، بات کرنے والا کوئی ذمہ دار ہو، کسی تنظیم کا کارکن ہو، کسی جماعت کا عہدیدار ہو، کسی محلے کا کونسلر ہو، کسی علاقے کا نمائندہ ہو، تو لوگ اس کی بات کو فوراً مان لیں گے۔ کیوں؟ ان کو اس پہ اعتبار ہے۔ بس اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور نے اپنی ساری زندگی 40 سال کے قریب اعلان نبوت سے پہلے لوگوں میں اس طریقے سے گزاری، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی کہتے تھے کہ یہ جھوٹ تو بولتے ہی نہیں۔ اور جب 40 سال حضور نے ان میں گزارے، 40 سال گزارنے کے بعد جب فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو لوگوں نے فوراً مان لیا، کیونکہ آپ نے جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں۔ اب صحابہ نے بھی حضور کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی نہیں۔ مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان پہ مجھے زیادہ رشک آتا ہے جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا اور مجھے مان لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے کہ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا انہوں نے حضور کو بھی مان لیا، مگر حضور فرماتے ہیں مجھے رشک ان پہ ہے کہ جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا۔ حضور کو رشک آتا ہے کن پہ؟ ان پہ جنہوں نے حضور کو بھی نہیں دیکھا اور اللہ کو بھی نہیں دیکھا، مگر حضور کو بھی مانا، اللہ کو بھی مانا۔ اب اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے عرب والوں کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد کسی کتاب میں آپ یہ نہیں لکھا پڑھیں گے یا کسی بھی شخص سے یہ آپ نہیں سنیں گے کہ عرب کے لوگوں نے یہ کہا ہو کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں یا امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈالا کہ اپنے تو اپنے ہیں، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی حضور کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ حضور نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ ارے حضور تو سچے ہیں ہی ہیں، حضور کے یار بھی صدیق ہیں۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہے جو سچ بولے۔ یہاں سے کوئی جائے اور کسی محلے میں جا کے کہے جی غلام ہوٹل کے باہر دکانوں کے پاس محفل ہو رہی ہے، تو یہ بات بیان کرنے والا صادق ہے، سچا ہے، وہ سچ بیان کر رہا ہے۔ مگر صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ ویسے ہو جائے۔ اب اس میں ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے،
مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، جنگ سے واپس آئے۔ اب جب حضور واپس آ رہے تھے نا تو ایک خاتون، انہوں نے اپنے کسی عزیز کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا بنا؟ حضور سمجھ گئے کہ یہ خاتون اکیلی ہے، وہ نوجوان اس کا بیٹا یا ان کے بھائی تھے جن کے متعلق انہوں نے سوال کیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور واقعتاً حال یہ تھا کہ وہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر فاروق بھی کوئی عام ہستی تو ہی نہیں نا، جن کے مشورے پہ اللہ قرآن نازل فرما دے۔ عمر فاروق بھی سمجھ گئے جب سرکار نے نہیں بتایا تو لگتا ہے اس میں کوئی راز ہے، حکمت ہے، سونے نے نہیں بتایا اس میں کوئی وجہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو میرے پیچھے آ رہا ہے اس سے پوچھ لینا۔ اب پیچھے سیدنا عثمان غنی آ رہے تھے، جب انہوں نے وہی سوال ان سے کیا وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے کہا پیچھے مولا علی آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ اب آنے والا علی ہے، علم کے شہر کا دروازہ۔ اگر عمر سمجھ سکتے ہیں، عثمان سمجھ سکتے ہیں تو علی نہیں سمجھے؟ علی بھی سمجھ کے کہا جو میرے پیچھے آ رہا ہے نا اس سے پوچھ لینا۔ اب جو پیچھے آنے والا تھا وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، سارا قافلہ آگے آ گیا ہے۔ اب جب انہوں نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور نے یہ معاملہ میری کچہری میں، میرے کورٹ میں ڈال دیا ہے تو مجھے اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی بے اختیار ہے، میں کہتا ہوں نبی کو چھوڑو، نبی کے یاروں کی بات کرو۔ نبی نے تو اپنے یاروں کو بھی بے اختیار نہیں رکھا، وہ صحابی شہید ہو چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے حضور نے نہیں بتایا، عمر پاک نے نہیں بتایا، عثمان غنی نے نہیں بتایا، مولا علی نے نہیں بتایا، کوئی گال ہے بچ جی۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا وہ پیچھے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سارے صحابہ کا جمع غفیر ہے مسجد نبوی میں، صدیق اکبر بھی پہنچ گئے۔ اب جب ہوا نا منظر کیا، تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے حضور کی طرف تعجب سے دیکھا اور عرض کیا حضور یہ تے شہید ہو گئے سن، اسی تے انہوں دفن نہیں کر رہے سن، ایک ہی میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ چپ کرو، میرے صدیق نے کہہ دیا تھا، اللہ نے ویسے ہی فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم قصوری۔ صادق اور صدیق، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے۔ حضور ساری زندگی حضور نے جو گزاری، کوئی شخص حضور کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بتاؤ جی نبی نور ہے یا بشر؟ نبی نور ہے یا بشر؟ نبی سارے بولو، نبی نور ہے یا بشر؟ ہم کہتے ہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے، سوال ہی نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو، عام فہم الفاظ میں نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی۔ اور بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو۔ نور ہے یا بشر، روشنی ہے یا آدمی؟ یہ کیا سوال ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نبی نور ہے یا اندھیرا؟ بشر کی ضد فرشتہ ہے، نبی فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ سوال بنتا ہے نبی نور ہے یا اندھیرا؟ اب بتاؤ کس میں جرت ہے کہے کہ نبی نور نہیں ہے، نبی اندھیرا ہے کہے گا کوئی؟ نبی کو تو اللہ نے بھیجا ہی نور کے لیے ہے کہ کائنات میں جاؤ اور روشنیاں پھیلاؤ۔ اور بیوقوفو سوال ہی تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، سوال کرنا کیا ہے؟ ہمت ہے تو سوال یہ کرو کہ نبی نور ہے یا اندھیرا؟ اب کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا۔ اور یہ سوال کن کو کرتے ہیں بیچارے؟ ریڑھی والوں سے، روٹیاں پکانے والوں سے۔ جی
سوال کرو نا کسی بریلی کے تاجدار سے، کیا بات ہے، تم نبی کے نور و بشر کی بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت تو ریاضی کے سوال بھی سیدھے کروا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو حضور نے بھیجا ہی امت میں اس لیے ہے کہ یہ میری امت کے پہلے سوال تو سیدھے کروائیں، جب سوال سیدھے ہو جائیں گے جواب خود بخود صحیح آ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جو رسول سچا بھی ہے، پیارا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، حیا دار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوب سیرت بھی ہے۔ اب اس نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میں نے اس کو با اختیار نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نے اس کو۔ اچھا مولا اب اعلان کیا ہے؟ ہاں اعلان یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب وہ تمہیں جو بھی دے دے لے لو، جو بھی دے لے لو، انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا، جو دے دے لے لو۔ اب جن جن کو دیا ہے ان کا نام آج بھی لینے والوں میں سر فہرست پہ ہے، سبحان اللہ، اور جنہوں نے نہیں لیا آج بھی ان کے نام پہ لعنتوں کے طوق ہیں۔ لینے والا ابو بکر ہے تو دینے والے مصطفیٰ ہیں، لینے والے عمر فاروق ہیں تو دینے والے مصطفیٰ ہیں، لینے والے حضرت عثمان ہیں تو دینے والے مصطفیٰ ہیں، لینے والے مولا علی ہیں تو دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ سارے صحابہ نے حضور سے لیا، حضور نے سارے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، چلتا چلتا سلسلہ آج کا دن آیا، فیضان سارا مصطفیٰ کا ہی ہے۔ مفسرین نے اس پہ دو تفسیریں لکھی ہیں، ایک یہ کہ یہاں سے مراد حضور مال غنیمت میں تمہیں جو کچھ بھی دے دیں لے لو، انکار نہ کرو، تھوڑا ہے زیادہ ہے جیسا بھی ہے جو حضور دے دیں وہ لے لو۔ اور دوسری تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد کلی اختیار ہے، حضور مال غنیمت دیں، حضور قتادہ کی آنکھ دیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حضور مال غنیمت دیں، حضور قتادہ کی آنکھ دیں، یا پرچم خیبر کے دن علی کے ہاتھ میں دیں، لے لو۔ آج فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ یہودی جو ہے نا، یہودی، ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہی بنی اسرائیلی ہیں جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا، جن کے سامنے نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان کو بچوں کا شہید ہونا کیا لگے۔ ان کو روکنے کے لیے حضور نے جھنڈا علی کو دیا تھا، یہودیوں کو روکنے کے لیے جھنڈا حضور نے علی کو دیا تھا، تو علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا۔ آج بھی حضور کسی علی کو بھیجیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ قوم کسی اور سے قابو آنے والی نہیں ہے، ان کو علی والا ہی قابو کرے گا، ان کو، اور وہ آنے والا ہے، فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ۔ جب ظلم حدیں کراس کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسیحا آ جاتا ہے۔ اب علی والا آنے والا ہے، تیاری کرو۔ حضور نے دیا، مولا علی نے، اب لینے والوں کا انداز کیسا ہے اسی انداز پہ دینے والے نے عطا کیا۔
سمجھ آئی بات؟ لینے والے کا انداز جیسا ہے حضور نے ویسے ہی عطا فرمایا۔ وہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، مسجد نبوی شریف میں آیا کرتا تھا، چوری چوری حضور کو دیکھا کرتا تھا، حضور کو دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو بھرا کرتا تھا، جب دل بھر جاتا تھا تو پھر گھر کو چلا جاتا تھا، اور گھر میں جا کے جو دل میں صورت کو بسائے کے لاتا تھا اسی کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اب یہ فطرتی بات ہے کہ جب آپ نے کسی کو دل میں سمایا ہو، جب آپ نے کسی کو دل میں سمایا ہو اور پھر دماغ پہ اسی کو سوار کیا ہو، پھر دل و دماغ بڑھتے ہیں، جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو اس نے آ کے آنکھ کو بند کرنا، جلوہ یار کو سامنے رکھنا، حضور کو یاد کر کر کے تڑپنا، تڑپ تڑپ کے اتنا مچلنا کہ سوکھنا شروع ہو گیا، سوکھنا۔ اب گھر والوں نے دیکھا کہ یہ تو کمزور ہوتا جا رہا ہے، دوائیاں بھی شروع ہو گئی، دوائیوں کا بھی اثر نہیں ہے۔ اچھا یہ حقیقت بات ہے، جس کو حقیقی عشق ہو جائے نا، جس کو مجازی بھی ہو جائے، ہو صحیح، ہو عشق ہو، بھلے حقیقی ہو بھلے مجازی ہو صحیح، پھر اس پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، اس کی دوائی بس رخ یار ہی ہوا کرتی ہے۔ اب ڈرتا بھی تھا گھر والوں سے، بتاتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن گھر والوں نے پوچھ ہی لیا، رولا کیے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں ڈرتا ہوں تم مجھے مار دو گے۔ اب ظاہر ہے سامنے جوان بیٹا ہے، اس کی زندگی بھی ہے موت بھی ہے، اب ماری کے کیا کرتے، بولو، کچھ نہیں کہتے۔ اس نے کہا اگر چاہتے ہو میں بچ جاؤں تو بس نبی آخر الزماں کو میرا پیغام دے دو۔ وہ چونک گئے، ہم تو یہودی ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ اس نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں، اور جا کے ایک دفعہ کہو تو صحیح، وہ خود ہی آ جائیں گے، کرم نوازی فرما دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو کوشش کرتے ہیں۔ وہ گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے پوچھا اور عرض کیا، حضور نے فرمایا چلو، کریم ایسا کہ کوئی ایسا نہیں، کہا چلو۔ حضور ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب اس نے حضور کو دیکھا، آئے حضور نے اس کو دیکھا، اب یہ بات وہی سمجھے جس کو محبت ہو۔ جب بیمار عشق کے سامنے رخ یار ہو تو یار کو دیکھ کے تو ویسے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور کو جب دیکھا تو حضور سے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، بس کلمہ پڑھانے کی دیر تھی کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، جیسے مانگو گے ویسے ملے گا۔ کریم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اپنے مانگنے والے تو آئے ہزاروں، اپنوں کو تو ہر کوئی دیتا ہے۔ چودھری صاحب ہے نا، ہوٹل چلاتے ہیں، اپنا کو بیلی سجن آ جائے تو اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، چودھری صاحب سے ہٹ کے بھی کوئی کھانا بھی کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، لسی کا بھی پوچھے گا، زیادہ راہ کا بھی پوچھے گا، نہ بھی پوچھے تو جاتے وقت بڑا ہو تو نظر نیاز بھی پیش کرے گا، ٹھیک ہے، سارا کچھ کرے گا۔ اب آیا کدھر ہے؟ اپنے کے پاس آیا ہے نا، تو اس کا اپنا آیا ہے، اس کے ساتھ یہ اخلاق ہے۔ اور جب کوئی غیر آئے جس نے ووٹ بھی نہ دیا ہو، جس نے ووٹ بھی نہ دیا ہو، مخالفت بھی رج کے کرتا ہو، پتھر بھی مارتا ہو، جنگوں میں تیر بھی برساتا ہو، مد مقابل لڑائیاں بھی کرتا ہو،
مزہ تو تب ہے جب وہ آئے اس کے ساتھ بھی ایسے کرے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا، حضور نے اپنوں کو بھی دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، میرے کریم سے گھر کسی نے مانگا، اپنوں نے نہیں، کسی نے تو کتنا دیا؟ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ بھائی حضور کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی بارگاہ میں وہ کربلا کا وحشی آیا، آ کے امان چاہی، آپ نے اسے پانی بھی پلایا، نظر نیاز بھی پیش کی۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ حسین کا شہزادہ ہے؟ کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا چپ کر روئے، پہچان تو تب ہی لیا تھا جب تو آیا تھا۔ اس نے کہا پھر اتنا سلوک؟ آپ نے فرمایا وہ تیرا ظرف تھا، یہ حسین کے بیٹے کا ظرف ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مولا حسین۔ وہ کریم اتنے ہیں کہ ان کی کریمی قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نسلی حسینی ہو نا تو اس کو ملنے کے بعد آج بھی یوں لگتا ہے جیسے مدینے والے سے مل کے آئے ہیں۔ نسلی حسینی ہو، عقیدہ بھی کربلا والا رکھتا ہو، نئے عقیدے سے متصل نہ ہو، تو یقین جانیے آج بھی ایسے سید زادے سے ملے نا تو دل کو سکون آ جاتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے مدینے والے کی روح سے ملاقات ہو گئی۔ حضور کی کریمی اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے مانا ہے، اور جنہوں نے مانا ہے انہوں نے ڈھیروں مانگا ہے، اور مانگا پھر اتنا مانگا ہی نہیں۔ کیوں؟ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بن مانگے ہی اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب بن مانگے ہی اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ صدیوں بیت جاتی ہیں، نسلیں کھاتی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتا، تو اگر مانگ کے لیا جائے تو بتاؤ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ وہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر اصول ہے یہ دینے کا اصول ہے کہ مانگنے والے کے مانگنے کے طریقے کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں مجھے ایک ضمن ایک بات یاد آ گئی، مانگنے کے طریقے۔ وہ ایک بندہ تھا بڑا غریب آدمی، کسی درویش کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ بابا سائیں بہت غریب آدمی ہوں، بڑا لاچار ہوں، پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، دعا فرمائیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں، اللہ مجھے رزق کی فراوانی دے۔ انہوں نے کچھ دیر توقف فرمایا اور فرمانے لگے کالا کپڑا خرید لو، کچھ دن رکھ لو، مہنگو داموں بکے گا تمہارا۔ اب اس نے قرضہ پکڑ کے دوستوں کی محنت سماجت کر کے کالا کپڑا خرید لیا، سارے شہر سے جتنا اس سے ہو سکا اس نے خرید لیا۔ اب ہوا یوں کہ کچھ دنوں کے بعد امیر شہر کا وصال ہو گیا، امیر شہر کا، اور ان کے علاقے کا رواج یہ تھا کہ جب امیر شہر فوت ہوتا ہے تو کالا کپڑا باندھا جاتا ہے، کالا کپڑا پہنا بھی جاتا ہے اور کالا کپڑا لہرایا بھی جاتا ہے۔ اب جب کالا کپڑا ڈھونڈنے نکلنے تو کالا کپڑا ملے نا، کالا کپڑا تو اس نے رکھا ہوا ہے، اب اس نے بیچا مہنگے داموں، امیر ہو گیا، ٹھیک ٹھاک لینڈ لاٹ بن گیا، اچھی خاصی اس کے پاس رقم جمع ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا، گھوڑا بھی آ گیا، ٹور بھی آ گیا، تکبر بھی آ گیا۔ اب جب گزرا سڑک سے تو دیکھا وہی بزرگ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، وہیں سے کھڑا کھڑا کہنے لگا او بابا بتا اب کیا خریدوں؟ انہوں نے یوں کر کے جب دیکھا نا، کہا تربوز خرید لے۔ کیا خرید لے؟ تربوز خرید لے۔ اس نے سارے تربوز خرید لیے، اب ساری انویسٹمنٹ تربوز میں لگا دی، کچھ دن گزرے تو سارے تربوز خراب ہو گئے۔ اب روتا روتا جب آیا نا بابا کی بارگاہ میں تو انہوں نے کہا تیرے طریقے نے ہی مارا ہے، پہلے تو جھک کے آیا تھا تو تمہیں اتنا ملا کہ تمہیں خود سمجھ نہیں آئی، پھر تو تکبر سے آیا ہے تو تمہیں ہم نے دیا ہی ویسے ہے جیسے تو نے مانگا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اصول یہ ہے کہ جیسے مانگا جائے ویسے ہی دیا جاتا ہے، جس طرح مانگا جائے ویسے
کیسے دیا جاتا ہے؟ جتنا مانگا جائے اتنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ مانگنے والے کی بساط ہے کہ اس کا پیالہ کتنا ہے، دینے والے کی بساط کتنی ہے کہ تمہارے پیالے میں اس کا دیا پورا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ کیا بات کیا بات۔ حضور نے تو جس کو دیا ہے اتنا دیا ہے کہ اس کے پاس تو برتن ہی ختم ہو گئے ہیں، اس کے پاس تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضور جب ہجرت کے سفر پہ تھے اور رستے میں حضور نے دودھ دویا بکری کا، ان کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور دودھ دیا کس بکری نے جو اتنی لاغر ہے، لاچار ہے، جس کی ہڈیوں پہ گوشت بھی نہیں ہے، ہڈیوں میں میخ بھی نہیں ہے، اس بکری پہ ہاتھ لگایا تیرے اور میرے کریم نے۔ اور جو بکری اس قابل نہیں ہے کہ سالوں سال بعد بھی وہ دودھ دے، کریم آقا اس پہ ہاتھ لگائیں تو وہ اتنا دودھ دیتی ہے، اتنا دودھ دیتی ہے کہ صاحب خانہ کے برتن بھر جاتے ہیں، دودھ پھر ختم نہیں ہوتا۔ ارے بکری پہ ہاتھ لگائیں تو اتنا دودھ نکلتا ہے، علی کے کاندھے پہ ہاتھ لگائیں تو علم کتنا نکلتا ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اب یہ ہم پہ ہے، ہم نے مانگنا کیسے ہے، انہوں نے دینا کیسے ہے۔ بس جب ہم اچھے طریقے سے مانگیں گے نا تو پھر اتنا دیا جاتا ہے کہ پھر مانگنے کا مزہ آ جاتا ہے، مانگنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی بارگاہ سے اللہ کا دیا ہوا فیضان اچھے طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔